بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے دوسری حدیث کی طرف پلٹتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے اور بڑا پیارا استدلال ہے، سانس روک کر کے سنو۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تدخل الجنۃ على سورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد لكل امرئ زوجتان من الحور العين يرى مخسوقهن من وراء العظم واللحم، رواہ البخاری فی کتاب بدء الخلق۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب بدء الخلق کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت غور سے سنیے اس حدیث پاک سے استدلال دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، اول زمرۃ تدخل الجنہ، میں نے بتایا کہ لوگ گروہ در گروہ جنت کے اندر جائیں گے۔ ہٹاؤ اس کو، لڑکے کو ہٹاؤ یہاں سے۔ اول زمرۃ تدخل الجنہ، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، اس کا مطلب لوگ گروہ در گروہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ایک امام ہوگا۔ تو اول زمرۃ تدخل الجنہ، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، کیفیت کیا ہوگی بتایا گیا، علی سورۃ القمر لیلۃ البدر، ان کا چہرہ ایسے ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ علی سورۃ القمر لیلۃ البدر، اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوگا۔ اچھا، اور اس کے بعد والذین علی آثارہم، ان کے آثار کے اوپر یعنی ان کے بعد جو جائیں گے وہ کیسے ہوں گے، کأحسن کوکب دری فی السماء ضاءۃ، آسمان میں سب سے روشن حسین ستاروں کی طرح ہوں گے۔ والذین علی آثارہم کأحسن کوکب دری فی السماء ضاءۃ، آسمان میں سب سے روشن حسین ستاروں کی طرح ان کے چہرے ہوں گے۔ یہ جو ان کے پیچھے جانے والے ہیں، یہ پہلا گروہ چلا گیا، اس کے بعد ان کے بعد والے گروہ جا رہے ہیں، یہ کیسے ہوں گے، کأحسن کوکب دری فی السماء ضاءۃ۔ اچھا، قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، ایک آدمی کے دل کی طرح۔ اب بتایا گیا کہ ہر ایک آدمی کو 2 بیویاں ملیں گی حور عین میں سے، 2، اور کیسی ہوں گی، اتنی حسین، اللہ، یرا مخسوقہن من وراء العظم واللحم، ان کی پنڈلیوں کا جو گودا ہوگا ہڈی کے اور گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے گا، اتنی حسین ہوں گی۔ اللہ، یرا مخسوقہن من وراء العظم واللحم، اتنی حسین ہوں گی۔ لوگ معمولی صورت کی لڑکیوں کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتے ہیں، جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ارے جان خطرے میں ڈالو تو ایسی عورتوں کے لیے ڈالو، یرا مخسوقہن من وراء العظم واللحم، جن کی پڈلیوں کا گودا مخسوقہن من وراء العظم واللحم، ہڈی اور گوشت کے پیچھے سے دکھائی دے، اتنی حسین ہوں گے۔ استدلال یہ کرنا ہے کہ پہلا گروہ جو جنت کے اندر جائے گا ان کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے، اسی سے استدلال کرنا ہے مجھے۔ اب بتائیے جتنے اہل الحدیث ہیں سب کا دل ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہے کہ نہیں؟ کتاب و سنت، تیسرا چوتھا ہم کچھ نہیں جانتے۔ علی قلب رجل واحد، اس کے علاوہ آپ جتنے بھی فرقے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ پہلا فرقہ آیا کرامیہ، اس نے کیا کہا کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا، قلب سے تصدیق کر دو، دل سے تصدیق کر لو، بس کافی ہے، نہ اقرار باللسان کی ضرورت ہے نہ عمل بالارکان کی ضرورت ہے۔
صرف ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا. اس کے بعد مرجئہ آئے, انہوں نے کہا کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا اور اقرار باللسان کا, عمل کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد مرجئہ کے بعد آتے ہیں خوارج. خوارج کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کا, زبان سے اقرار کا, عمل بالارکان کا, مگر اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تو ایمان سے نکل کر کے کفر میں پہنچ جاتا ہے, گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے ڈس بیلنسنگ ہو گئی. اس کے بعد آئے معتزلہ, انہوں نے کہا ایمان نام ہے دل سے تصدیق کا, زبان سے اقرار کا, اعضاء سے عمل کا, مگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے تو نکل جاتا ہے, اسلام سے نکل جاتا ہے, مگر کفر میں داخل نہیں ہوتا. یہ منزلۃ بین منزلتین رہتا ہے, بیچ میں ہینگ رہتا ہے, لٹکا ہوا رہتا ہے, یہ نہ اسلام میں رہتا ہے نہ کفر میں رہتا ہے. اس کے بعد اہل الحدیث کا یہ عقیدہ بتایا گیا کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا, اقرار باللسان کا اور عمل بالارکان کا, تینوں کے مجموعے کا نام. اور گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا, بلکہ توبہ کرے تو گناہ کتنا بھی کر لے, توبہ کے بعد گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ جنتی ہو جاتا ہے. اب دیکھیے, اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اہل الحدیث ہیں سب اسی بات کے قائل ہیں. دلیل امام المحدثین رئیس الفقہاء والمحدثین حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتبت عن 1080 نفسا لیس منہم الا صاحب حدیث ولم اکتب الا من قال الایمان قول وعمل. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1080 اساتذہ سے حدیثیں لی ہیں. کتبت عن 1080 نفسا, میں نے حدیث لی ہے 1080 اساتذہ سے. اچھا, لیس منہم الا صاحب حدیث, اس میں کوئی ایسا نہیں تھا جو محدث نہ ہو اور اہل الحدیث نہ ہو. لیس منہم الا صاحب حدیث, ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو صاحب الحدیث نہ ہو. ولم اکتب, میں نے کسی ایسے محدث سے حدیث نہیں لی ہے, الا من قال, مگر وہ اس بات کا اعتقاد رکھتا تھا کہ ایمان نام ہے قول اور عمل دونوں کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محدثین کی پوری جماعت یہ اس بات کی قائل ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا, اقرار باللسان کا اور عمل بالارکان, تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے. اس کا مطلب محدثین کے دل ایک جیسے ہیں اس لیے کہ ان کا عقیدہ ایک جیسا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ان کے علاوہ سارے کے سارے لوگوں کے دل الگ الگ ہیں. امام ابو حنیفہ فرما رہے کہ نماز کے اندر 7 فرض ہیں, صاحبین یہ کہہ رہے کہ 6 ہیں. چلیے, نماز ہی کے اندر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے. ثابت یہ ہوا کہ اس حدیث پاک سے قلوبہم علی قلب رجل واحد سے مراد اہل الحدیث ہیں, یا چلو محدثین ہیں. ابھی میں ثابت کروں گا کہ کیا اہل الحدیث سے مراد صرف محدثین ہی ہیں. چلیے, ایک علامت ملی ہم کو, ایک سائن ملا, قلوبہم علی قلب رجل واحد, اس طائفہ کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے. اللہ اکبر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہ ریمارک, یہ تفسیرہ کتنا عجیب و غریب ہے کہ کتبت عن 1080 نفسا لیس منہم الا صاحب حدیث ولم اکتب الا من قال الایمان قول وعمل. سارے محدثین کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح, سب کی فکر ایک آدمی کی فکر جیسی.